صلوات علی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ما دام الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ہندوستان کی کسی بڑی محفل میں، بڑے کانفرنس میں آخر میں علامہ نقان صاحب علیہ مقامہ کو وقت ملا اور آپ نے سنا ہوگا کہ آقا صاحب آپ کے لیے صرف 5 منٹ کا ٹائم بچ گیا ہے. تو آقا نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، بس 1 منٹ کافی ہے میرے لیے. موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بس 1 منٹ سے بھی آدھا منٹ کے اندر 2-3 سیکنڈ کے اندر وہ اپنا پیغام پہنچا کے اسٹیج سے اتر گئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھے گا. تو یہ دوسرا وہ بن جاتے ہیں مزاحیہ کا شاعری زیادہ کرتے ہیں. خالد مسعود امریکہ میں ایک مشاعرے کی صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی. جیسا شاہ جی فرما رہے تھے کہ اس کے نازل ہونا بہت مشکل کام ہے. صدر ہونا بھی صدر محفل ہونا کتنا مشکل کام ہے. کہتا ہے ایک شاعر نے 1.5 گھنٹہ پڑھا قصیدے، رباعیاں، قطعات 1.5 گھنٹہ پڑھ کے آخر میں کہا صدر محترم اگر اجازت ہو تو اور پڑھو. میں نے کہا پڑھو پڑھو، میری فلائٹ واپسی کی بعد والی رات کو تھی. یہ محفل ہے، اس ادخال سرور ضروری ہے. ان محافل کے صاحب محفل کی عظمت کو بیان کرنا علامہ اقبال کے مرزا غالب کے ایک فارسی شعر سے شروع کرتا ہوں. کہا کہ غالب مقام میں خواجب یزدان گذاشتہ کانزات پاک مرتبہ دان محمد آسان. مجھے یسوع کا کام نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا مقام بیان کرنا. جس نے بھیجا ہے وہی بیان کرنا، جس نے بنایا ہے وہی بیان کرنا. ابھی مثلا کمپیوٹر جس نے بنایا ہے، ہم آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں اس کی تفصیل بتاؤ، کون بتائے گا؟ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا. لہذا حدیث مشہور ہے کہ یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے الا انا و انت، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے الا اللہ و انت، اور تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے الا اللہ و انا. ہم دو ہی. اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس قدر عجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا. اس قدر عجلت یعنی جلدی، اس قدر عجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا. فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غشا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تک ہیں. 950 یہ یہاں 23 سال. وہاں 950 سال میں ایک کشتی کے سوار 80 لوگ مسلمان ہو گئے. ایک کشتی کے ایک منزل میں چاہیے گھر کی طرح، وہ بھی 3 منزلہ تھی. نیچے بیسمنٹ میں جانور کو زیادہ رکھے ہوئے تھے، اوپر راشن وغیرہ، اور آخری منزل میں انسان بٹھائے تھے 80 لوگ.
اور 23 سال میں تو 3 سال بھی بائیکاٹ کے گزر گئے، 10 سال مشرکین کے نرغے میں گزر گئے، مدینے کے 10 سال 83 جنگوں کے طوفانوں میں گزر گئے۔ اس کے باوجود بھی یعنی پورا ذہن انسانیت کے اوپر اپنے مقام کا سکہ جمایا، اور وہ کیسے ممکن ہوا؟ شاہ صاحب نے ہماری ذمہ داری ڈال دی ہے غیر ضروری تعریف کر کے ذکر کر کے چند اشیاء اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ذہن انسان پر ان کا سورج کیسے چمکنے لگا۔ عرض ہوا کہ سنگ دل شخص کے بھی دل میں اتر جاتے تھے، نیک کردار سے اور گوہر گفتار کے ساتھ، گوہر گفتار کے ساتھ، راہ میں ان کے اگر کھار بچھا دیتا کوئی، اگر تو ضرورت شہری کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اگر مگر نہیں تھا، ادھر حقیقت تھی، راہ میں ان کے اگر کھار بچھا دیتا کوئی، اس کو بھی گل میں بدلتا تھا بہت پیار۔ خار بچھانے والے بہت سارے، گل کو بھی خار بنانے والے بہت سارے، بلبل کو الو بنانے والے بہت سارے، انسان کی شاہراہ حیات پر کدورتوں کے کانٹے بچھانے والے بہت سارے گلی گلی ملیں گے، لیکن سنگ دل شخص کے بھی دل میں اتر جاتے تھے، نیک کردار سے اور گوہر گفتار کے ساتھ، راہ میں ان کے اگر خار بچھا دیتا کوئی، اس کو بھی گل میں بدلتے تھے بہت پیار کے ساتھ۔ مصطفیٰ شیر خدا، فاطمہ شبیر و حسن، زندگی ہو تو مزہ ہے انہی انوار کے ساتھ۔ وہ جو خار جس نے بچھایا تھا، ایک تو خاتون مشہور ہے جو اپنے گھر کے چھت سے کانٹے کچرے وغیرہ یعنی ہماری زبان لال، وہ ایک دن تیسرے دن جب نظر نہیں آئی چھت پہ کہ آج انہوں نے خود پیغمبر اسلام پوچھ رہے ہیں آج کچرا پھینکنے والی کہاں ہے؟ تو چھت پہ نظر نہیں آئی، کہا یا رسول اللہ مریض ہے، چلے گیا درد کے لیے چل۔ بعد میں ذکر کیا ہے اور مرد بھی یہی کام کرتا تھا، وہ بھی جب تیسرا یا چوتھے دن نظر نہیں آئے پوچھا کہ کہاں گیا ہے، کہا وہ مریض ہے، کہاں چلے عیادت کے لیے چل۔ جب انہیں پتا چلا کہ پیغمبر اسلام آج یہودی تھا وہ جس نے یہ کام کیا تھا، اب بستر پہ لیٹا ہوا تھا، تکیہ اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ دیا، کہا میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، اندر ہی اندر کلمہ پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا یہ اخلاق، آپ کی یہ عظمت، اندر ہی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ان محافل کی فضیلتوں کے بارے میں عرض کروں کہ جو طائف کا سفر تھا پیغمبر اسلام کا، اور مکہ والے تو ویسے بھی لہو لہن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، جب طائف میں گئے تو وہاں ان لوگوں کو پتہ چلا کیونکہ قریب ترین شہر وہی ہے، اور ان کو شہرت پیغمبر اسلام کا پہلے سے معلوم تھا، اچھا یہ وہی ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، جو آج ادھر آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری انجام دی، جو جس کے ہاتھ میں پتھر ہو اینٹ کو سارا لہو لہان ہو گئے، جا کے کسی باغ میں بیٹھے، جو جن دوستوں نے دوران حج طائف کا سفر کیا وہ باغ دیکھا ہوگا، ہم نے پچھلے سال ہمیں وہ جگہ نصیب ہوئی، ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جس درخت کے نیچے آرام فرمانے گئے تھے، اس درخت اس باغ کے مالک نے اپنے نوکر سے کہا جا کے اس مہمان کو پانی دے دو، لیکن ان سے بات بھی نہیں کرنا، پانی خود اپنے ہاتھ سے بھی نہیں پلانا۔ ان محافل اور جشن کا پیغام کا فائدہ فائدے کا پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آگے بڑھ کے کہا کہ صرف پانی پلا دو، وہاں پہ پانی ان کے پاس چھوڑ دو، بات بھی نہیں کرنا، وہ آپ کو پر سحر کرے گا، جادو کرے گا، صرف پانی چھوڑ کے آ جاؤ۔ خوش نصیب غلام گیا پانی لے کے، لیکن یوں ہی 10-20 قدم کے فاصلے پہ تھا، ادھر رحمت عالم کی سلاموں کی خوشبو مارنے لگا، اہلاً و سہلاً و مرحباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے اس محبت کی کشش نے اور رحمت کے رسی نے ایسا گھیر لیا، آگے مالک نے کہا تھا کہ پانی چھوڑ کے واپس جاؤ، واپس ہو جاؤ، وہ یہاں رحمت عالم کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنے لگا۔ پوچھا اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا اصل شہر کون سا ہے؟ کہا میں نئی نواز سے آیا ہوں۔ اچھا
میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا شاعر ہے، پھر فضائل یونس قرآن سے سنانے لگا، عجیب سحر، یعنی واقعاً وہ مسحور ہو گیا، سحر تو نہیں تھا لیکن وہ آدمی مسحور ہو گیا اور وہیں پہ کلمہ پڑھنے لگا۔ جب وہ کلمہ پڑھنے لگا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں بس میرا مقصد پورا ہو گیا، میں اسی خاطر آیا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ فرش عزا بچھانے والے خوش نصیبوں، خاک شفا والو، علم والو، عباس والو، مشی کربلا والو، اے خوش نصیبوں، اے بین الحرمینو، اے جشن صادقین منانے والو، فرمایا بس یہی پیغام کافی ہے، بس ایک آدمی کو مسلمان کیا نا، زیادہ تو نہیں، شعر والوں کو نہیں، ایک آدمی کو ظلمت سے نور کی طرف، حیوانیت سے انسانیت کی طرف، جہنم کی آگ سے جنت کی طرف، شیطان کے چنگل سے اٹھا کر عاشق رحمان بنا کے کہا اسی خاطر میں آیا تھا، اسی خاطر۔ اور مولا کائنات سے کہا اگر ایک آدمی تیرے ہاتھ سے ہدایت یافتہ ہو، ہر اس چیز سے افضل ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر 200 میں سے ایک پڑتی ہے، 200 میں پوری کہکشانوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت یافتہ کرنا، ان محافل کو معمولی نہ سمجھ لیجیے گا، ان مجالس کو، کیوں گھروں میں آپ اپنا اندازہ لگائیں، ایک آدمی خوف دینا شروع کرتا ہے، بابا کیوں کل آواز صاحب سے سنا تھا۔ ایک آدمی اپنی نماز کی قضائیں بجا لانا شروع کرتا ہے، کیوں کل مجلس میں نے یہ بات سنی تھی۔ دوسرا آدمی اپنا حج عمرے کی تیاری کر لیتا ہے، تیسرا آدمی مثلا اپنے بہن بھائی کو اپنا حصہ دینے لگتا ہے، چوتھا آدمی جا کے اپنے باپ کے قدمیں چومنے لگتا ہے، پانچواں آدمی جا کے ماں کا پیشانی چومنے لگتا ہے۔ کل مجلس میں نے مقام سنا تھا، تو یہ ساری برکتیں ہیں جب ایک آدمی کو ہدایت ملنے سے پوری کائنات ہی افضل، کائنات سے بھی افضل ہے۔ تو ہم یہاں پر فضائل سناتے ہیں، مناقب سناتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اور حضرت میرے دوست ناوان نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کہ فرمایا کہ ایک اور فضیلت پیغمبر اسلام کا سناؤ۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم پیغمبر اسلام کے فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتے۔ میں صرف خلاصہ انشاءاللہ تفصیل گفتگو ریور گارڈن میں کہ عرض کروں کہ ہاں نہیں بیان کر سکتے ہو، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، جن و انس سارے مل جائیں، لکھنا شروع کریں، پھر بھی بیان نہیں کر پائیں گے؟ کہا نہیں۔ جواب ہاں، سوال پوچھا کہ وجہ؟ اچھا یہ بتاؤ، مولا نے فرمایا یہ بتاؤ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو شمار کر سکو گے؟ کہا نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جن نعمتوں کو شمار جس دنیا میں نہیں کر سکتے ہو اس دنیا کو میرے رب نے متاع قلیل کہا، لٹل پراپرٹی، کائنات والے مل کر شمار نہ کر سکیں اسے قلیل کہا ہے۔ جب قلیل کی بیان نہ کر سکو انک لعلی خلق عظیم، یا علی ہم آپ کے نبی کے فضائل، ہاں آپ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ سارے فضائل جتنے بھی انبیاء پر ہیں آپ کے نبی میں اکٹھے ہیں، بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ کے نبی کے لیے سجدے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ شکر ہے کہ علم و حکمت کے دروازے سے سوال ہوا ہے، تو فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ سجدہ کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ ایک امتثال امر تھا، 2 لمحے بھی بیتے ہو چکا ہوگا، گھنٹہ 10 مہینہ سال صحیح۔ آئیے یہ فضیلت زیادہ ہے یا آدم کے پیدا ہونے سے پہلے قیامت تک خود اللہ، فرشتے، مومنین میرے نبی پر درود و سلام خوش نصیب ہیں کہ ہزار فرشتے آپ کے لیے جن جو نبی پر درود بھیجتے ہیں فضیلتیں لکھ لیتے ہیں، اور صفوں میں آپ کے پیچھے فرشتے آپ کے لیے اجر لکھتے ہیں۔ تو وہ جو نماز جمکران مسجد والا، جمکران کی مسجد اور 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہے، کم از کم یعنی اس دسترخوان محمدی سے، دسترخوان صادقین سے یہ تحفہ، یہ خوشبو ہم لے کے جائیں
کہ واقعاً اگر ہم اپنے آپ کو اہل درود و اہل سلام کرنا چاہتے ہیں تو اس 2 رکعت میں سجدے میں 100 دفعہ صلوات پڑھنا ہے، اس کے بعد جو حاجت چاہیے آپ اللہ سے طلب، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، جہاد ہے۔ اس لیے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شیخ الحدیث عربی دنیا، فارسی دنیا اور دنیا بھر میں سب کے سب نہ فقط صحیح سلام نہیں بھیجتے ہیں بلکہ توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آغا شفا نجمی کہا کہہ رہے تھے کوئی پی آئی اے ہے، پی ایس او ہے، کیا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ تو میری کئی مرتبہ میرا یہ چاہ رہا کہ ٹی وی اپنے نا پتھر سے مارے میں ٹی وی توڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 2 مخالفتیں، ایک امر الہی کی مخالفت، ایک نہی الہی کی مخالفت۔ مکمل صلوات بھیجا کرو، یہ امر ہے، اس کو بھی توڑ رہے ہیں۔ تم مریدہ صلوات نہ بھیجا کرو، یہ نہی ہے، اس کی بھی مخالفت۔ تشیع کی بو نہ آئے، تشیع کی بو نہ آ جائے۔ یار حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل، زمین حسین کی لوح و قلم۔ حضرت امام صادق علیہ السلام گلستان محمد مصطفیٰ کے چمنستان علم میں خون جگر سے آبیاری کرنے والے ہستی کا نام امام اب آج دنیا ہو چکی ہے پھر جہالت کے اسیر، آج دنیا ہو چکی ہے پھر جہالت کے اسیر۔ صادق آل نبی سا روئے منبر چاہیے، صادق آل نبی سا 100 سال حکومت نے پابندی لگا دی، قال اللہ کہو تمام اصحاب کے اوپر، حکومتوں نے، پہلی حکومت دوسری تیسری، قال اللہ کہو، قال رسول اللہ نہیں کہو، حدیث نہیں سنانا، صرف آیتیں سنانی ہے، حدیث نہیں سنانی ہے۔ 100 سال اتنا بڑا ظلم، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام پر ایٹمی بم گرائے گئے ہیں، کیونکہ حدیث نبی مفسر قرآن ہے۔ حدیث پہ پابندی گویا قرآن پر پابندی ہے، احکام پر پابندی ہے، توحید پر پابندی اور عقل پر پابندی ہے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، جس خاطر پیغمبر اسلام نے اہل بیت اطہار کو قرآن کے ساتھ امت کا حوالہ کیا تھا، اس مقصد کو ہستی نے زندہ کر کے ایک فرد کو 30 ہزار احادیث یاد کرا دیا۔ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ اسی مقصد کے خاطر اور یہ روشنی آج تک جاری و ساری ہے۔ تو انشاءاللہ صادق آل محمد اور وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے پاس کسی نے جا کے کہا کہ مولا میرا بیٹا ہوا ہے، ایک تو حدیث سب کو یاد ہے کہ مولا میری بیٹی ہوئی ہے، مولا نے پوچھا نام کیا ہے، اس نے کہا فاطمہ ہے، تو 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے، فاطمہ فاطمہ، پھر احترام کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے جا کے کہا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا میرا اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کیا نام رکھا ہے؟ کہا محمد۔ 3 مرتبہ کہنے لگے محمد محمد محمد، پھر فضیلتیں سنائی، جس گھر میں محمد نام ہوگا یہ فضیلتیں ہو۔ تو یہ پیغام ہے کہ صرف نام محمد جس گھر میں ہو اتنی فضیلتیں ہو، کام محمد اگر جس گھر میں ہو، سیرت محمد اگر ہو، سیرت محمد سب سے آسان کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا، ماحول بنائے گھروں کے اندر، شوہر باہر سے جاتا ہے، باپ جاتا ہے اندر، السلام علیکم، پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا ہے، سیرت النبی زندہ ہو گئی، قرآن کی آیت پر عمل بھی ہو گیا ہے نا، خوشبویاں پھیلنے لگی، شوہر بیوی کو سلام کرے، شوہر بیوی شوہر کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو، دادا کو، نانا کو، مولوی کو، ہمسایہ کو۔ یہ مجلس حسین کی برکتیں یہی ہیں، حسین پر سلام، عباس پر سلام، شہیدوں پر سلام۔ اچھا جہنم کی، قرآن نے کہا کہ یہی جنت کی لینگویج ہے، اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، سورہ واقعہ میں۔ جہنم والوں کی لینگویج کیا ہے؟ کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا، ایک پارٹی اندر جائے پہلے والا لعنتوں سے ویلکم کرے، سلام جنت میں سلاموں سے ویلکم، جہنم میں لعنتوں سے۔ آیا کوئی زمین پر کوئی ایسی مثال ہے
جہاں جہنم کی بھی لینگویج ہو جاری ہو جنت کی بھی ہو. ہاں اگر قومی اسمبلی میں دیکھنا تو جہنم کی لینگویج ہے, مجلس حسین میں ہم جہنم کی لینگویج. نماز کا وقت بھی قریب آیا اور وعدہ تھا. شاہ جی نے پوچھا کہ آیا اذان سے تھوڑا 5-6 منٹ لیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں. اس کی قربانی انہوں نے دی, اتنی خوبصورت پڑھا اور کچھ مثلا یعنی میں نے تو اپنا ٹائم آپ کو دیا, ان شعراء میں سے کسی ابھی ٹائم لے لیتے خود ہی پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا. چلیں یعنی کچھ اشعار سے اختتام کرتے ہیں, حسن اختتام. چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف, چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف, چلو کہ ہم بھی پلٹتے ہیں اب خدا کی طرف, چلو کہ ہم بھی پلٹتے ہیں اب خدا کی طرف. نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں. نبی بہت توجہ چاہوں گا ہے نا, بیچ میں کیک کر گئے ہو توجہ سارا ادھر بھی فرکیسی چینج ہو جائے گی. نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں, جو مصطفیٰ کی طرف ہے وہی خدا کی طرف ہے. جو مصطفیٰ کی طرف ہے وہی خدا کی طرف. ضمیر ظلمت باطل میں ڈوبنے والوں, ضمیر ظلمت باطل میں ڈوبنے والوں, چراغ حق تو پلٹتا ہے مرتضیٰ کی طرف, چراغ حق تو پلٹتا ہے مرتضیٰ کی طرف. مزار صدق پیغمبر دلوں کا کعبہ ہے, مزار صدق پیغمبر دلوں کا کعبہ ہے. نماز عشق پڑھیں گے تو کربلا کی طرف, نماز عشق پڑھیں گے تو کربلا کی طرف. سوال بیعت باطل کی لاش ڈوب گئی, سوال بیعت باطل کی لاش ڈوب گئی. بقا کو چھوڑنے والے گئے فنا کی طرف, بقا کو چھوڑنے والے گئے فنا کی طرف. اور گولڈ سے یہی سے یہ ہدیہ دے رہا ہوں, شیخ کو بچوں کو بھی یاد کرائیں. فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے, فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے. حسین جب بھی جھکے مرضی خدا کی طرف, حسین جب بھی جھکے مرضی خدا کی طرف. سکتے نے خوابیں دی ہیں کہ تعبیر کچھ کہے, قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے. نوکے ثنا سے عرش طلب خمشیدو دیکھ, خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے. کل ایمان جگ زبان نعرہ فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے. حسین جب بھی جھکے مرضی خدا کی طرف. آپ کا پیارا شعر سنا, بڑے بڑے بھی تو اندر سے بے وفا نکلے, بڑے بڑے بھی تو اندر سے بے وفا نکلے. جو زندہ دل تھے وہی جھک گئے وفا کی طرف, جو زندہ دل تھے وہی جھک گئے وفا کی طرف. زمین پہ فاطمہ زہرا کا چاند اترا ہے, فرشتے دیکھیں گے اس لال خوشنما کی طرف. آخری شعر مقطع, اور مقطع کے آخری شعر کے آخری مصرے میں محفل کا ماحول بنا ہوا ہے, میں وہ آپ کے حوالہ کر دیتا ہوں. روا کا کھول دے میں سب سن کے صابری کا کلام, روا کا کھول دے میں سب سن کے صابری کا کلام. لپک کے آئیں گے حوریں میری عبا کی طرف, روا کا کھول دے میں سب سن کے صابری کا کلام. لپک کے آئیں گے حوریں میری عبا کی طرف. ارزوا کی چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف, چلو کہ ہم بھی پلٹتے ہیں اب ابھی تو سارے ابا کے پاس آئے گے. عبدی بھائی آئیے, آئے بھی آئیے سر, آئیے. بسم اللہ. برادران بزرگان آئیں. بسم اللہ. ور محمد و آل محمد صلوات. کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں,
مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کا ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جزاک خیر، ماشاء اللہ، الحمدللہ.